نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تعالى في مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک کی اس مختصر نشست میں ہماری آج کی گفتگو کا موضوع دین اسلام ہی سچا دین ہے اور یہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور دین اسلام کی باقی تمام مذاہب پر جو فوقیت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ کہو الحمدللہ۔ ورنہ نہ جانے دنیاوی طور پر ہم سے کتنے سمجھدار لوگ ہیں، لیکن کوئی پتھر کی مورتیوں کے سامنے جھک رہے ہیں، کوئی گائے کے سامنے جھک رہے ہیں، کوئی کس نقشے کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی کس نقشے کے سامنے جھک رہا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں تو صرف اپنے مالک کے سامنے ہوتے ہیں، اور یہ ساری برکتیں اور یہ ساری رحمتیں دین اسلام کی وجہ سے ہمیں نصیب ہوئی ہیں۔
آپ اسلام کی تاریخ کو پڑھیں تو اسلام سے پہلے جو حالات تھے ان کو دیکھ کر انسان سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اتنی جہالت کہ عرب کا ایک شخص سفر پہ جاتا ہے اور راستے میں 4 پتھر اٹھا کر لاتا ہے اور ان میں سے 3 کا چولہا بناتا ہے اور چوتھے کو معبود بنا لیتا ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ جس کو میں معبود بنا رہا ہوں یہ پتھر بھی تو میں نے وہاں سے اٹھایا جہاں سے میں نے اپنے چولہے کے لیے پتھر اٹھایا، لیکن اس کے متعلق اس نے نظریہ بنا لیا کہ یہاں پہ کوئی ایسی قدرت سرایت کر گئی ہے نعوذ باللہ کہ جو میری مشکلیں حل کر دے گی، جو میری عبادت کے لائق ہے۔ آج دنیا کے اندر دیگر مذاہب موجود ہیں، مولانا الطاف حسین حالی مرحوم نے کہا تھا بت پرستوں کے بارے میں، بڑے دلچسپ شعر ہیں مولانا حالی مرحوم کے، کا دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا انسان جس کا 6-7 فٹ قد ہے وہ ایک چھوٹے سے بت کے سامنے جھکا ہوا ہے اور اس کو اپنا معبود سمجھتا ہے۔ تو مولانا حالی نے اس کا نقشہ یوں کھینچا کہ ہم ایسے خداؤں پہ حیران بڑے ہیں جو سنگین مزاج اور دل کے کڑے ہیں، کھڑے ہیں کھڑے ہیں، پڑے ہیں پڑے ہیں، جو ناپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں۔ جو عبادت کرنے والا ہے وہ بڑا ہے اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ چھوٹا ہے، ننھے منھے معبود بنائے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا نا تو کیا کہنے لگے، حرقوہ وانصروا آلہتکم، ابراہیم علیہ السلام کو جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ معبودوں کی کیا کرو؟ مدد کرو۔ معبودوں سے مدد مانگی جاتی ہے یا ان کی مدد کی جاتی ہے؟ لیکن یہ حالات تھے دنیا میں۔ ایک گروہ وہ ہے دنیا میں جو کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود ہی نہیں، کہو استغفر اللہ۔ یہ دنیا کا نظام ویسے ہی چل رہا ہے۔ چنانچہ اس قسم کی ذہنیت والے ایک شخص نے ایک مسلمان سے جب یہ کہا تم مسلمان بڑی چھوٹی سوچ کے مالک ہو، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے حالانکہ تم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ایویں ہی مان رہے ہو، یہ تمہاری بڑی ذہنی کمزوری ہے۔ مسلمان نے اس سے کہا اچھا چلو یار، اگر تم کہتے ہو کہ اللہ نہیں چلا رہا تو تم بتاؤ کون چلا رہا؟ اس نے کہا یہ فطرت چلا رہی ہے۔ اس نے کہا فطرت کیا ہوتی ہے؟ ذرا اس کو سمجھاؤ مجھے کہ فطرت کیا چیز ہوتی ہے جو نظام کائنات چلا رہی ہے؟ اب وہ سوچ کر کہتا ہے یار فطرت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی طاقت ہے جو نظر نہیں آتی اور دنیا کا نظام چلا رہی ہے۔ مسلمان نے کہا بے وقوف آدمی، اسی کو تو اللہ کہتے ہیں۔ تم مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹا کر ایک ایسی چیز جس کا نام ہی کوئی نہیں، اور تو بھی مانتا ہے کہ وہ سامنے نظر کوئی نہیں آتی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جس چیز تمہیں نظر نہیں آتی وہ اسلام نے ہمیں بتائی ہے کہ وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایک دیریہ گیا ایک عالم کے ساتھ بحث کرنے، اس نے بڑے دلائل دیے، چونکہ نہ یہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں تو دلیل کون سی مانیں گے؟ واپس آیا تو ایک زمیندار کھیت میں ہل چلا رہا تھا اپنے بیلوں کو، کہنے لگا اوئے تیرا مولوی ہار گیا مجھ سے مناظرہ۔ کس بات پہ ہار گیا؟ کہ میں نے اس سے کہا یہ کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے تو تیرا مولوی کہتا ہے اللہ چلا رہا ہے۔
میں نے کہا دلائل پیش کر، اس نے 100 دلیلیں دی، میں نے ہر دلیل کا رد کر دیا اور ہار گیا تیرا مولوی۔ جٹ نے کہا میرے ساتھ مناظرہ کر، چھوڑ مولوی کو، کہ تیرا مولوی ہار گیا، تو کیسے کرے گا؟ اس نے کہا کر تو صحیح۔ اس نے کہا تو بتا نظام کون چلا رہا ہے؟ اس نے کہا یہ خود بخود ہی چل رہا ہے۔ وہ جٹ کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا تھا جس سے بیلوں کو مارا، تو اس نے ٹھا کر کے مارا اس کے سر پہ۔ بڑا چیخا کہ مجھے مارا کیوں ہے؟ اور نے کہا بھیا میں نے نہیں مارا، یہ خود بخود ہی لگ گیا ہے تجھے۔ یہ کیا ہو گیا؟ خود بخود ہی لگ گیا ہے۔ اللہ کے بندے، جب ایک ڈنڈا مارنے والے کے بغیر نہیں لگ سکتا تو یہ ساری کائنات کا نظام کیسے بغیر چل گیا؟ تو برکب ایک یہ طبقہ بھی ہے نعوذ باللہ جو کہتا ہے کہ اللہ کا وجود ہی کوئی نہیں اور یہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ شکر ہے اللہ نے ہمیں اس طبقے میں نہیں بنایا، کہو الحمدللہ۔ اس طبقے کو قرآن کیوں جھنجھوڑتا ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو میری قدرت کا انکار کرتے ہیں، میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ تو بتاؤ تمہیں کس نے بنایا؟ خود بخود بن گئے ہو یا تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بتاؤ آسمان و زمین کو کس نے بنایا؟ یہ خود بخود بن گئے یا ان کا کوئی بنانے والا ہے؟ اور سورۃ الواقعہ میں اللہ یوں فرماتے ہیں افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ یہ جو منی کا نطفہ تم ٹپکاتے ہو پھر اس سے بچہ بن کر کیسے باہر آ جاتا ہے؟ اس پر غور تو کرو نا، کیا تم بنانے والے ہو یا اللہ بنانے والا ہے؟ اللہ کے علاوہ کس کے اندر یہ طاقت ہے کہ اس اندھیری کوٹڑی کے اندر نطفے کے اوپر کاریگری کر کے انسان بنا ڈالے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھ سے کوئی پوچھے کہ تو نے رب کو کیسے پہچانا تو میں جواب دوں گا انڈے کو دیکھ کر میں نے اپنے رب کی قدرت کو پہچان لیا۔ انڈا کیا ایک بند کمرہ ہے جس کے اندر روشنی کا راستہ بھی کوئی نہیں، جس کے اندر ہوا کے جانے کا راستہ بھی کوئی نہیں، بالکل مکمل طور پر بند ہے۔ اچانک وہ ایک طرف سے پھٹ جاتا ہے، اندر سے ایک جاندار نکلتا ہے جس کی 2 آنکھیں بھی موجود ہیں، سانس لینے کا نظام بھی موجود ہے، خوراک کھانے اور ہضم کرنے کا نظام بھی موجود ہے، چونچ بھی موجود ہے، پنجے بھی موجود ہیں، اس کے بدن کے اوپر کھال اور چمڑا بھی موجود ہے، چھوٹی چھوٹی ننھی ننھی ہڈیاں بھی اس کے اندر موجود ہیں، اوپر باریک سے بال بھی اگے ہوئے ہیں۔ اور میں نے دیکھا وہ یہ بات بھی سمجھ جاتا ہے کہ مرغی کے پروں کے نیچے میرے لیے امن ہے، چیل اور بلی کو دیکھ کر بھاگتا ہے کہ وہ میرے دشمن ہیں۔ میں نے کہا اے شافی اتنے بند کمرے کے اندر جس کے اندر ہوا کے جانے کا راستہ بھی کوئی نہیں تھا، غور کر یہ اتنی کاریگری کرنے والی ذات کس کی ذات ہے؟ تو میرے ضمیر نے جواب دیا یہ اس کی ذات ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے، یہ اس کی ذات، یہ وہ ذات ہے جس کو خالق کہا جاتا ہے، جو اتنی بند تاریکیوں میں یوں پڑھائیاں کر کے بھیجتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ۔ لیکن ایک طبقہ کہتا ہے نہیں یہ خود بخود بن رہا ہے، قرآن نے اس کی یوں تردید کی۔ وہ طبقہ کیا کہتا تھا؟ وما یہلکنا الا الدہر، ان کو دہریہ کہتے ہیں، یہ زمانہ، یہ گردش ایام، بس اسی کے ساتھ سارا نظام چل رہا ہے۔ کہتے وما یہلکنا الا الدہر، یہ تو زمانہ ہی موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، اور کوئی قدرت نہیں اور کوئی طاقت نہیں اللہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کہتا ہے انا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار، ان دہریوں کو کہہ دو دہر تو اللہ کی ذات ہے،
زمانے کو تو اللہ چلا رہا ہے، یہ رات اور دن کا نظام تو اللہ تعالیٰ لے کر آتا ہے۔ فرمایا ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء۔ اگر اللہ کریم رات کا اندھیرا تمہارے اوپر کھڑا کر دے، کون ہے جو تمہارے پاس صبح کا اجالا لے کر آئے؟ اگر وہ دن کو تمہارے اوپر نصف النہار پہ کھڑا کر دے، کون ہے جو تمہارے پاس رات لے کر آئے؟ وَمِن رَحْمَتِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اسی کی رحمت سے رات بھی اپنے ٹائم پر آتی ہے، دن بھی اپنے وقت پر آتا ہے۔ تو یہ کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس پر بے شمار آیات قرآنی ہیں لیکن وقت مختصر ہے۔ ایک اور نظریہ، وہ نظریہ ہے یہود و نصارہ کا، اور اسی کے ساتھ پھر ملتا جلتا ہندوؤں کا نظریہ بھی ہے۔ یہود و نصارہ نے کیا کہا؟ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن نے کہا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی تو یوں کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں، اور پتہ نہیں یہ کتنا بڑا جرم ہے، یا اللہ کتنا بڑا جرم ہے اللہ نے بیان کیا۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ اللہ فرماتے ہیں جب کسی نے دنیا میں یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ فرماتا ہے اتنا بڑا جرم ہے، آسمان پھٹنے کے قریب آ گیا، زمین پھٹنے کے قریب آ گئی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گرنے پر آ جاتے ہیں۔ اندعوا للرحمن ولدا، جب دنیا والے رحمان کی اولاد بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو جواب دے، اور کیسا جواب دیا؟ فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی اولاد کوئی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کے ملک کے اندر کوئی شریک کوئی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور اسے کمزوریوں میں ساتھی اور مددگار بلانے کی ضرورت کوئی نہیں پڑتی۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور شاعر اس کو یوں بیان کرتا ہے سورہ اخلاص کا ترجمہ کرتے ہوئے، اے کہ نبی پاک کو اللہ نے حکم دیا نا قل، آپ کہہ دیجئے۔ اور ایک اس سے پہلے ایک اور شعر سنیے کہ کتنا پیار ہے رب کو اپنے محبوب سے صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا پیار ہے رب کو اپنے محبوب سے، کل کہہ کر اپنی بات بھی کہلوائی ان کے منہ سے۔ بات تو اللہ کی ہے نا، لیکن تو کہہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے ارشاد خدا بند عالم پاک محمد تائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سستی کے ساتھ بیٹھو، پتہ نہیں کیا ہے، پنکھے چلا لو، وہ پچھلے اگر گرمی لگ رہی ہے تو، لیکن دھیان میری طرف رہے۔ ایک بندہ پنکھے چلا دے سارے، تاکہ پھر بار بار پنکھوں کی طرف نہ دیکھتے رہیں۔ چلے جی اب باقی میری طرف دیکھیں۔ کیا فرمایا؟ ہے ارشاد خدا بند عالم پاک محمد تائیں صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کے ساتھ اونچی آواز پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے ارشاد خدا بند عالم پاک محمد تائیں، ذات رب دی واحد جانو جو ہے سب دا سائیں۔ اللہ الصمد او بے نیاز الہی
سب محتاج اسی دے تے او محتاج کسے دا نہیں ملک وچ راج اسی دے لم یلد ولم یولد نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے اس دا نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے اس دا او ہے پاک الہی مرن جمن تھی پاک منزہ سب اس دی ہے شاہی ولم یکن لہو کفوا احد ہم سرتے برابر اس دے دوجا کوئی نسانی او ہمیشہ باقی اللہ ساری دنیا فانی سب کہو سبحان اللہ۔ آج دھکا سٹارٹ ہو گیا سارے پتہ نہیں میرا خیال ہے بعض دفعہ نا وہ گرمی زیادہ ہو تو گڈی دی نا کلچ پلیٹ فارغ ہو جاتی کہوں جی افضال صاحب کلچ پلیٹ فارغ ہو جائے تو بڑا خرچہ ہوتا ہے 3500 روپے 4000 روپے لگ جاتا ہے اور ٹائم 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں دھکا لا کے ورکشاپ تک لے جانی پینی تو ٹائم ہی تھوڑا اگر دھکے وچ لگ گیا۔ ایک دن رات کو یہاں گھر سے باہر میں نکلا تھوڑا سا چلو چکر لگا کے آئیں واک ہو جائے عشاء کے بعد باہر گلی پہ 2 آدمی گاڑی کو دھکا لگا رہے تھے تو میں نے کہا چلو یار ان کے ساتھ تھوڑی ہیلپ بھی ہو جائے گی میری ورزش بھی ہو جائے گی۔ تو وہ بیچارے تھکی ہوئی تھی میں نے جو ہی دھکا لگانا شروع کیا کہنے کہ شکر ہے جی مولوی جی آئے ہو۔ ایک تو اندر جا کے بہ گیا تھا ایک میرے نال ہے وہ دھکا لگا کے چوک تک لے گئے ترامڑی چوک تک اتوں انہیں چک شہزاد کی طرف رخ کر لیا شابہ جی مولوی جی تھوڑی ہمت کرو جی وہ دھکا لانے وہ تھانے تک لے گئے تو اتنے جا کے تو میری بس ہو گئی۔ میں کہا جی ہوں بس او تھوڑی جی اور ہمت کرو۔ میں کہا بھائی میں پاگل نہیں ویسے میں ایکسرسائز کی نیت نہ تھوڑا باہر نکلنا تو سمجھا بھائی پاگل ہے بھائی اس نے دب رکھو چک شہزاد تک تو اتنا زیادہ دھکا بھی نہیں دھکا تھوڑا جا ہوتا ہے دھکا لگ گیا نا توجہ میری طرف رہے جی۔ تو ایک نظریہ یہ بھی تھا نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے اور عیسائیوں میں میری طرف دیکھیں عیسائیوں میں بعض کا باطل نظریہ ایک اور بھی تھا سننا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ جنہوں نے یہ کہہ دیا نعوذ باللہ اللہ 3 میں سے ایک ہے ایک اللہ تعالیٰ ایک عیسیٰ علیہ السلام ایک مائی مریم ان تینوں کو ملاؤ تو نعوذ باللہ الہ بنتا ہے کہو استغفر اللہ۔ باقی میری طرف دیکھیں نا جی میں ادھر بیٹھا ہوں اب ایک بندہ ٹھیک کر رہا ہے دروازے کو 6 بندے اس کو دیکھ رہے ہیں تو پھر تو فائدہ نہ ہوا۔ ان اللہ ثالث ثلاثہ 3 میں سے اللہ ایک ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی مائی مریم بھی اور اللہ کی ذات بھی یا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بھی کفر کیا قل هو اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے لیس کمثلہ شیء اس کی مثل کوئی نہیں ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کی ذات کو کبریائی حاصل ہے باقی سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام بھی اللہ ہیں اللہ فرماتے ہیں کوئی نہ کانا یأکلان الطعام حضرت مریم علیہ السلام بھی کھانا کھاتی تھیں عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھاتے تھے اور جو کھانا کھائے وہ الہ نہیں ہو سکتا الہ کھانا کھلانے والا ہوتا ہے کھانا کھانے والا الہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم نے اس کی تردید کی اور اسی کے ساتھ ملتا جلتا نظریہ ہندوؤں نے بھی بنا لیا۔ کس نے بنا لیا؟ جن کے ساتھ آج ہمیں بڑی ہمدردیاں ہیں نا کہ جناب ان کا مندر اسلام آباد میں بھی بننا چاہیے ان کا نظریہ بھی اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ انہوں نے بھی ملتا جلتا نظریہ انہوں نے بھی کہا نعوذ باللہ الہ جو ہے وہ 3 ہیں کہو استغفر اللہ کتنے ہیں وہ کہتے ہیں 3 ہیں۔ پہلے الہ کا نام ہے برہما جو خالق ہے ہر کائنات کی ہر چیز کا بنانے والا۔ بتاؤ یہ نظریہ ٹھیک ہے؟ زور سے بولو خالق کون ہے پوری کائنات کا؟ اللہ۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ایک ذات ہے جو پوری کائنات کی تخلیق کرنے والی اور اس کا یہی کام ہے بس بنائے جانا اس کا اور کوئی کام نہیں آگے سنبھالنا یہ کام اس کا نہیں ہے اس کا کام صرف کیا ہے بنانا
نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتے ہیں ایک اور ہستی ہے جس کو وشنو کہتے ہیں، اور اس کا کام یہ ہے کائنات کا نظام آگے چلانا، بنایا کسی اور نے اور آگے چلانے والا وہ اور ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتے ہیں ایک تیسری ذات ہے، تیسری ہستی ہے جس کو شیوع کہتے ہیں، اس کا کام یہ ہے کائنات کے اندر تباہی اور بربادی پھیلانا۔ یہ موت آ رہی ہے، حادثہ ہو گیا، یہ الگ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور مسلمانوں کا نظریہ کیا ہے؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، پوری کائنات کا خالق بھی اللہ، پوری کائنات کا نظام چلانے والا بھی اللہ، اور جب اس کائنات کو تباہ اور برباد کرنے کا فیصلہ کرے گا تو وہ فیصلہ کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ ایک اللہ ہی سارے نظام چلانے والا ہے۔ یہ تین والا عقیدہ عیسائیوں نے پیش کیا اور ان کے بعد ہندوؤں نے پیش کیا۔ یہ دونوں کے نظریے، تین والا نظریہ اتنا گھٹیا نظریہ ہے کہ انسان کو در بدر کے دھکے کھانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور پھر تین پر بس نہیں ہوا یہ نظریہ، تین پر وہ رکے نہیں، اس عقیدے نے آگے ان کو اتنا پستی میں لے گئے، ان کا عقیدہ ہندوؤں کا، کہ پھر یہ جو تین ہے نا یہ مختلف شکلوں میں متشکل ہو کر سامنے آ جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں خالق کبھی کبھی کسی جاندار کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے، اور یہی نظریہ انہوں نے گائے کے متعلق رکھا۔ یہی نظریہ کس کے متعلق رکھا؟ گائے کے متعلق، کہ اس کے اندر نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ جو خالق ہے، وہ جو مدبر نظام چلانے والا ہے، وہ اس کے اندر آ گیا ہے، اور اس لیے اب ہم گائے کے سامنے اس لیے جھکتے ہیں کہ بس اس کے اندر نعوذ باللہ خالق ہے، اور یہ تخلیق بھی کرتی ہے، یہ حاجتیں بھی پوری کرتی ہیں، اور یہ سب کچھ دینے والی بھی ہے۔ بتاؤ یہ نظریہ کتنا غلط نظریہ ہے؟ بہت غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گائے کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو۔ گائے کو کیا کرو؟ ذبح کرو۔ وہ ساتھی سنا رہے تھے، کہتے ہیں ہمارے ساتھ حج میں تھے، کہتے ہیں ہم بالکل بارڈر کے ساتھ ہمارا گھر ہے، یعنی بارڈر کے قریب ہم رہتے ہیں۔ کہتے ہیں جی بڑی عجیب بات ہے، ادھر لوگ ہیں کچھ جن کی جو پیسے جیسے لیتے ہیں، گائے نا بارڈر سے یوں کر دیتے ہیں پاکستان کی طرف، کہتے ہیں ادھر معبود ہوتا ہے اور تھوڑا سا ادھر ہو جائے تو میری گاں دی گاں رہ جاندی ہے۔ ادھر کیا ہوتا ہے؟ معبود، اور بارڈر کراس کرنے کی دیر ہے معبود صاحب گاں بن جاتے ہیں۔ معبود صاحب کیا بن جاتے ہیں؟ گاں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سرایت نہیں ہے، اور مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کسی چیز میں سرایت نہیں کرتا، اس کی مثل ہی کوئی نہیں ہے، اس کی مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر۔ ساری کائنات کی آنکھیں مل جائیں اور کہیں کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہیں، یا اللہ کی کوئی صورت دیکھ لیں نعوذ باللہ، یا اللہ کی کوئی مثل دیکھ لیں نعوذ باللہ، لا تدرک الابصار۔ قرآن بیان کرتا ہے سارے مل بھی جائیں تو ان آنکھوں سے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتے، اور صورت اور مثل تو اس کی ہے ہی کوئی نہیں۔ لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو، کیونکہ اس کی مثل ہی کوئی نہیں ہے، اس جیسا ہے بھی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی جو نظریہ اور عقیدہ رب کے بارے میں اسلام نے بتایا ہے یہی سچا دین ہے، باقی سارے باطل ہیں۔ کو بے شک، سارے بولو کو بے شک، اسلام ہی سچا دین ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب کسی چیز کو بندہ مانتا ہے نا، اس کی مخالف چیز کا انکار کرنا لازم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب دن ہے، اب کیا ہے؟ دن کی مخالف کیا ہے؟ رات۔ تو رات نہیں ہے نا، بندہ کہے دن بھی ہے اور رات بھی ہے، یہ بات کیا ہے؟ غلط۔ صبح بھی ہے اور شام بھی ہے، میں جناب انسان بھی ہوں اور میں جانور بھی ہوں، نہیں،
ایک چیز ہوں دوسری نہیں، یہ مسجد بھی ہے اور نعوذ باللہ بندہ کا یہ گھر بھی ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز جب مان لی ہے دوسری کا انکار کرنا پڑے گا۔ اگر ہم مومن اور مسلمان ہیں تو باقی مذاہب کا انکار کرنا پڑے گا، تب اسلام کو ماننے والے ہم بنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہم مانتے ہیں۔ مرزائیوں نے بدبختوں نے کیا جرم کیا؟ ان بدبختوں نے یہی کہا نا کہ ایک اور نبی کو بھی ہم مانیں، ہم نے کہا نہیں، یہ نہیں بنے گا، یہ نہیں چلے گا۔ ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول مانا ہے، اب کسی اور نبی کے ماننے کی گنجائش نہیں ہے۔ مخالف چیز کا انکار کریں گے تب ہم مسلمان رہیں گے۔ ہم یہ کہیں کہ جناب اسلام بھی ٹھیک ہے اور جناب ہندو بھی ٹھیک ہیں، یہودی بھی ٹھیک ہیں، عیسائی بھی ٹھیک ہیں، فلاں بھی ٹھیک ہیں، میرا بھائی اس کو اسلام نہیں کہتے، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ ایمان کے لیے ضد کا انکار کرنا پڑے گا، اور ہمارا تو کلمہ لا سے شروع ہوتا ہے۔ کس سے شروع ہوتا ہے؟ آج کل نا یہ بہت وسعت ہونی چاہیے، وسعت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے وسعت ہونی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اپنا ایمان ہی چھوڑ دے۔ ہمارا کلمہ لا سے شروع ہوتا ہے، لا کا معنی نہیں، لا کا معنی کوئی نہیں، غیر اللہ کی نفی پہلے کر پھر اللہ تعالیٰ کی توحید اقرار کر، ورنہ اسلام کی دائرے کے اندر تو آ ہی نہیں سکتا۔ غیر اللہ کی نفی کرنا یہ شرط ہے، اور اللہ نے ہمیں وہ رسول عطا فرمایا۔ بس وقت پورا ہو گیا، میں بات ختم کرتا ہوں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی نہیں، اس کے محبوب کی بھی مثال کوئی نہیں ہے، اس کے محبوب کی بھی مثال کوئی نہیں ہے۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کے ماننے والے اور کسی کو دیکھتے ہیں ان کا پیشوا ننگا پھر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے یہ ہمارا بڑا ہے۔ کسی کو دیکھتے ہیں وہ بال نہیں کٹواتا، جی یہ ہمارا بڑا ہے۔ ہمارے نبی تو حسن و جمال کے پیکر ہیں، ہمارے نبی تو عقل و دانش کے پیکر ہیں۔ ان کو چھوڑ کر کسی اور طرف دیکھنے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل، یہ اسلام کو یہ شرف حاصل ہے، شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ اس کا نبی ہے ہر صفت میں کامل، نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل، اولو الامر یعنی رحیم اور عادل، وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی، وہی آپ اپنی نذیر بھی، وہ زمین پہ شاہ بھی فقیر بھی، اور فلک پہ عرش مسیر بھی، محبت کی یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، وہ حسین اپنے جمال میں، وہ قوی اپنے کمال میں، ہے اسی کا فیض جہان میں، وہ نماز میں وہ اذان میں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ رب کے ہوتے ہوئے نہ قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور معبود کی ضرورت ہے، نہ محمد مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور پیشوا کی ضرورت ہے۔ رب نے بھی اعلان کیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین کا متلاشی ہو ہرگز اس کا وہ دین قبول نہ کیا جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں پسندیدہ دین کون سا ہے بولو؟ اللہ مرتے دم تک ہمیں اسلام کے عقیدے پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔